بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بذریعہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل حاضر ہوں۔ ناظرین، جب کبھی بھی ہم آپ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں تو کوئی خاص عنوان اور کوئی خاص شخصیت کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے آفس میں میرے روبرو ڈاکٹر مولانا شبیر علی وارثی صاحب قبلہ کلکتہ تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ تمام سے یہ تعارف کے کوئی محتاج نہیں ہیں، مگر ادب ہے، طریقہ ہے، تو خادم یہی کوشش کر رہا ہے اور خاص عنوان کے تحت آپ کے روبرو قبلہ و کعبہ تشریف لائے ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ماہ شوال میں 8 ماہ شوال کو انہدام جنت البقیع کے سلسلے میں آپ ناظرین و سامعین سے خطاب فرمائیں قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین کرام اور یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل کے تمام ناظرین، جو سوال اس وقت اور جو معروضہ پیش کرنے کے لیے ہمارے اینکر صاحب نے گزارش کی ہے، یہ عالم اسلام کا ایک ایسا عالمیہ ہے، ایک ایسا یہ کہہ لیا جائے ایک ایسا درد ہے کہ جو آج بھی مومنین کو تڑپا دیتا ہے، اور بالخصوص پوری دنیا میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہوں، ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں۔ اور وہ فقط اس بات پر کہ تقریباً آنے والے 8 شوال المکرم کو 100 سال یعنی 100 سال تقریباً مکمل ہونے جا رہے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے روضے کو شہید کیا گیا تھا۔ اور ایک تاریخ کی عجیب بربریت جو دنیا نے دیکھی وہ یہ کہ وہ بی بی جس نے نہ جانے اپنی زندگی میں کتنے غم و آلام سہے، اور جن کے نسلوں کو ذبح کر دیا گیا، جن کے بچوں کو تہہ تیغ کر دیا گیا، اور آج انہی کے بچوں کا صدقہ ہے کہ آج یہ اسلام پوری دنیا میں آج پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور تمام مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہ صرف جناب سیدہ بنت رسول اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان کا اور ان کے بچوں کا، ان کے گھر والوں کا یہ صدقہ ہے۔ اور پوری زندگی یعنی جن کے دل کو زخمی کیا گیا، تو یعنی بظاہر آنکھ بند ہونے کے بعد بھی ان کو کم اذیتیں نہیں دی گئیں۔ کیا یہ کوئی کم اذیت ہے کہ 100 سال مکمل ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی بیٹی کی قبر اجڑی ہوئی ہے؟ میں جب مدینے گیا تھا پہلی مرتبہ تو میں نے اللہ کے رسول کے عالیشان سبز گنبد خضرا کو دیکھا، اور اس کے بعد جب مڑ کر جنت البقیع پہنچا تو دور سے ایک تو وہ قریب جانے نہیں دیتے، شہزادی کونین کی قبر کے قریب نہیں جانے دیتے، اور جب دور سے جہاں سے جالی لگی ہوئی تھی جب قبر دیکھی تو وہ قبر اجڑی ہوئی تھی۔ میں مسلمانوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان مجھے یہ بتائیں کہ ایک میں فطری بات کر رہا ہوں اور ہر انسان اس بات کو میری سمجھے گا کہ باپ چاہے جتنا امیر ہو یا جتنا غریب ہو، مگر وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی بیٹی اس سے بڑے گھر میں رہے۔ انصاف سے بتاؤ مسلمانوں کہ اللہ کے رسول جب اپنے عالیشان سبز گنبد سے اپنی بیٹی، اور وہ بیٹی کہ جو میرے نبی کے دل کا چین تھی، جو میرے نبی کے دل کا سکون تھی، وہ کہ جس کی تعظیم کو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے،
تو آقا جب اپنے عالیشان گنبد سے اپنی بیٹی کی اجڑی ہوئی قبر دیکھتے ہوں گے تو اللہ جانے امت کی بے وفائی پر حضور کو کتنا درد ہوتا ہوگا کہ آخر میں نے مانگا کیا تھا مسلمانوں سے، اللہ کے رسول نے کیا مانگا ہم سے؟ کوئی دولت نہیں مانگی، اللہ کے رسول نے ہم سے کوئی دولت، ہمارا مکان، پیلس ہم سے نہیں مانگا۔ اور سوال یہ ہے کہ ہم دے بھی کیا سکتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، اور اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ صدقہ مصطفیٰ ہے، بے شک ہم دے کیا سکتے ہیں اپنے آقا کو، اپنے رسول کو، سب کچھ ان کا صدقہ ہے۔ اب وہ رسول، یہ پوری کائنات جس کا صدقہ ہے، اس رسول نے ہم سے ایک چیز ہم مسلمانوں سے، امت سے مانگی، اور وہ چیز کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربیٰ، مجھے فاطمہ کی محبت دے دو، مجھے میرے اہل بیت کی محبت دے دو۔ کیا ہم نے محبت دی، کیا صلہ دیا ہم نے اپنے رسول کو؟ روز محشر اللہ کے رسول جب سوال کریں گے کہ کیا کیا تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ، ابھی میرے آگ بند ہونے کو کتنے دن ہوئے تھے کہ تم نے میرا پورا گھر لوٹ لیا، علی کے خون سے مسجد کے محراب کو رنگین کر دیا گیا، مولا حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، امام حسین کا سارا گھر لوٹ لیا گیا، بچے کو 6 مہینے کے بچے تک کو نہر کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے لے کر ایک ظلم کی تاریخ ہے۔ امام حسین کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، ان کے بعد امام جعفر صادق، کس کو چھوڑا ہے امت نے؟ سب کو شہید کیا گیا، امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب کو شہید کیا گیا۔ اور آج کیا یہ کم ظلم ہے کہ آج بھی بی بی سیدہ کی قبر اجڑی ہوئی ہے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مسلمان بابری مسجد کے لیے چیختا چلا آیا ہندوستان میں، 200 سال سے چیختا رہا، ہر مولوی چیختا رہا بابری مسجد بناؤ، بابری مسجد بناؤ، بابری مسجد بناؤ، مگر میں نے کوئی ایسی تحریک نہیں دیکھی عالم اسلام کی کہ مولویوں نے مل کر ایک ساتھ آواز بلند کی ہو کہ رسول کی بیٹی کا روضہ بناؤ۔ یہ کیسی دشمنی ہے اہل بیت سے؟ ہم ہر مسجد کی تعظیم کرتے ہیں، اگر مسجد بن گئی اس کو اللہ سے نسبت دے دی گئی، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، مگر کہاں بابری مسجد اور کہاں جناب سیدہ کی قبر؟ ذرا سوچو مسلمانوں، بابری مسجد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایک بادشاہ نے اس مسجد کو بنائی، پھر بھی چونکہ اللہ کی سے منسوب ہو گئی تو ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو فراموش کر دیا ہم نے، مگر تم یہ بتاؤ کہ بابر کی بنائی ہوئی مسجد تمہیں یاد ہے، اللہ کے رسول کی بیٹی کی تربت تمہیں یاد نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب، علامہ اقبال روتے ہوئے چلے گئے، علامہ اقبال نے کہا کہ اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ آج یہ شہزادی کی اذیت کو دیکھ کر، اجڑی ہوئی قبر کو دیکھ کر ذرا سوچنا مسلمانوں کہ اللہ کے رسول کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ہر مسلمان، میں ہر مسلمان سے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ سید ہو یا غیر سید ہو، اور سادات کو بھی میں بالخصوص کہہ رہا ہوں، جو پوری دنیا میں سادات ہیں، سید ہیں، میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو فکر ہے، ہم سب ان کوششوں میں لگے ہوئے کہ اپنے بڑے سے بڑے عالیشان مکان میں رہیں۔ مسلمان بڑی سے بڑی عمارت بنا رہا ہے، اپنے لیے بڑے سے بڑے فلیٹس بنا رہا ہے، مگر اس کو بالکل بھی پرواہ نہیں کہ ایک رسول کی بیٹی کی قبر اجڑی ہوئی ہے، اس کا روضہ بھی بننا چاہیے۔ کیا ہماری غیرت، یہ ہماری غیرت، ہماری ضمیروں کو کیا ہو گیا کہ جب کیا منہ لے کر ہم روز محشر اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ آقا کیا سلوک کیا ہم نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ تو یہ شروع سے ہی معذرت کے ساتھ قبلہ جی کہ یہ لوگ خلاف ہی ہیں مزار کے اور روزوں کے، جیسا کہ وہ چاہتے ہیں کہ قبر نہ بنے،
قبر کی تعظیم نہ کریں کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے آپ ایک چیز سمجھیے، میں ایک حوالہ بھی دے دوں آپ کو، ایک کتاب ہے تاریخ نجد و حجاز، یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو دیا، اور اس میں آپ پڑھیں کہ جب یہ مملکت سعودیہ یعنی کہ جب آل سعود کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی حجاز مقدس میں، مکہ اور مدینے میں، اس سے پہلے تقریباً 60,000 صحابہ کرام کی قبریں جو ہے وہ پختہ تھیں، 60,000 صحابہ کرام کی قبریں پختہ تھیں، مزارات بنے ہوئے تھے، اور بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ روضہ بنا ہوا تھا، جو آج بھی اس کی تصویریں شبیہ موجود ہیں، اور دیگر صحابہ کی ازواج مطہرات کی سب کی قبریں پختہ تھی۔ مگر جب یہ آل سعود کی حکومت جب سے اسٹیبلشڈ ہوئی، اور ایک اسلام میں سب سے بڑی ایک بدعت داخل کی گئی، وہ یہ کہ رسول اللہ کے زمانے سے جس مکہ اور مدینہ کو حجاز مقدس کے نام سے منسوب تھا، اس کو بدل کر آل سعود نے اس کو مملکت سعودیہ یعنی سعودی عرب کے نام سے منسوب کر دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی سرزمین کو۔ یہ تو اسلام میں خود ایک بہت بڑی بدعت ہے۔ اور اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب نجدی نے فتویٰ دیا کہ قبروں کو مسمار کر دیا جائے، جس فتوے کے بعد آل سعود نے 60,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے قبروں پر بلڈوزر چلایا، 60,000۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو روضہ تھا، چونکہ وہ سیسا دیوار جو تھی اس کی سیسا پلائی ہوئی تھی، تو جب اس پہ بلڈوزر نہیں چلا تو توپ سے اڑا کر شہزادی کونین کے روضے کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد شہزادی کی قبر پر بلڈوزر چلائی گئی۔ اور یہ بے حسی ہے امت کی کہ اگر امت نے اس وقت احتجاج کیا ہوتا، اگر عالم اسلام میں اس وقت احتجاج بلند ہوا ہوتا تو آج یہ نتیجہ نہ ہوتا۔ میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے تمام قبروں کو، تمام روضوں کو مسمار کر دیا گیا، تو آپ میں ہمت کیوں نہیں ہوئی کہ آپ نے روضہ رسول کو بھی مسمار کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر گنبد خضرا کو مسمار کر دیا گیا، رسول اللہ کے روضے کو بھی مسمار کر دیا گیا، تو کہیں نہ کہیں جو ہے ان کی حکومت کو جو ہے زوال ہو سکتا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو سکتے ہیں۔ مگر میں یہ مسلمانوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو اپنے رسول سے محبت ہے، تو کیا انہیں اپنے رسول کے گھر والوں سے محبت نہیں ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ اگر اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو ان کے اہل بیت سے محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول اپنے اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور اپنی بیٹی سے بالخصوص سیدہ فاطمہ زہرا سے کس قدر محبت کرتے تھے، کہ جس بزم میں، جس محفل میں سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لے آتی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے، کیا کہیں، بیٹی ہے پیمبر کی ماں 11 اماموں کی، اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے، سبحان اللہ، اور جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر، ایک ملکہ عصمت ہے، ایک شاہ امامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال قبر جناب زہرا کے لیے، اللہ اکبر، علامہ اقبال کا عقیدہ دیکھیں۔ علامہ اقبال جو اپنے فارسی کے اشعار جو علامہ اقبال نے کہے ہیں، اس میں علامہ اقبال جب جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعظیم بیان کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ شہزادی کونین کی عظمت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، کہ جناب مریم کو ایک نسبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نسبت کی وجہ سے جناب مریم کو اتنی بلند اور اتنا بلند مقام ان کو ملا، وہ بطول تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ مریم کو تو ایک نسبت تھی، مگر اس سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز، جناب فاطمہ زہرا اس سے ان کو کئی نسبتیں حاصل تھیں۔ کیا نسبتیں تھیں؟ دختر آ رحمت للعالمین، امام الاولین و آخرین۔ پہلی نسبت تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عالم کی دختر تھی، ان کی پیاری بیٹی تھی۔ دوسری نسبت یہ کہ زوجہ تاج دار حل عطا، بانوے تاج دار حل عطا، یعنی کہ شیر خدا مشکل کشا،
دوسری نسبت یہ کہ جناب مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر آ قافلہ سالار عشق، مادر آ سرور پرکار عشق، حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سرداروں کی ماں ہے۔ اور آخر میں آ کر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیر نہ ہوتی اور اگر مجھے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اگر مجھے فرمان مصطفیٰ کا پاس نہ ہوتا تو علامہ اقبال کہتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ آبر خاک او پاشید میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سارے دنیا کے مسلمان خانہ کعبہ کا جا کر طواف کرتے اور کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں قبر فاطمہ کا طواف کرتا اور میں قبر فاطمہ کی مٹیوں کو سجدہ کرتا۔ اور آج وہ قبر آپ دیکھیے اس قبر کے قریب نہیں دیا جائے، قریب جانے نہیں دیا جاتا۔ لہٰذا میں آخر میں تمام عالم اسلام کی غیرت کو للکارتے ہوئے آپ تمام عالم اسلام سے میری یہ اپیل ہے کہ ہم مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس کے علاوہ وہاں پر جو ائمہ طاہرین کی ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں، بالخصوص امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، یہ اسلام کے مینارے ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، ان کے کردار پر اسلام جو ہے وہ اسلام کی عمارت بلند ہوئی ہے، انہوں نے اپنے خون سے سینچا اسلام کو، ان کی قبریں اجڑی ہوئی ہیں۔ لہٰذا مسلمان اپنے اس بے حسی کو چھوڑے، بے غیرتی کو چھوڑے اور متحد ہو کر جنت البقیع کی بازیابی کے لیے وہاں ائمہ اہل بیت اور شہزادی کونین کے روضے کی تعمیر کے لیے آواز اٹھائے، اور شیعہ سنی تمام محبان اہل بیت، صوفی، خانقاہی سب مل کر، سادات بالخصوص جو ہے پرزور طریقے سے آواز بلند کرے اور یہ عہد کریں کہ کم از کم ہم مرنے سے پہلے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے روضے کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں قبلہ و کعبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ، اور یہ جو قبلہ و کعبہ نے عرض کیا کہ بنت رسول کے مزار کے سلسلے میں جو ڈھایا گیا، شہید کیا گیا، یہ تمام مومنین کے چاہنے والوں کے عاشق رسول اگر حقیقت میں عشق محمد رکھتے ہیں اور کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، تو ہم پہ فرض ہے کہ ان کے دل بھی مجروح ہے، ان کے دل بھی شکستہ ہیں، جیسے شہزادی کا پہلو شکستہ تھا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار عالم تو صدقے میں اس ذکر کے ہم سے اس ذکر کو قبول فرما اور مزید ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، اور قبلہ کعبہ کو زیادہ سے زیادہ خطابت کرنے کا شرف حاصل ہو، اور ان کی زبان میں زبان میثم تمار جیسا اثر عطا فرما، اور ہم کو دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما، اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مقام مقدسات کا تحفظ فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور آخر میں میرا معروضہ یہ ہے کہ آپ تمام ہمارے اس پروگرام کو ملاحظہ کرتے ہیں، آپس میں شیئر کرتے ہیں، دیکھیں اور آپس میں شیئر کریں۔ اگر کسی قسم کی اس پروگرام میں کمی پیشی رہ گئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ حسین رخصت ہوتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ حسین زندہ ہے، شہید زندہ